السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ انتظار ہے عشرہ ذی الحجہ کا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے قبول کرے اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تعریف اللہ ہی کی ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسے کہ ہمارا رب پسند فرمائے اور جس پر وہ راضی ہو جائے اور جس سے وہ خوش ہو جائے. اے اللہ، تو ایسی تعریف کا مستحق ہے کہ جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور جس کو تو چاہے وہ بھر جائے. تو ہی ثنا اور بزرگی کے لائق ہے، اور بندہ جو کہے تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے. ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ، تو جو چیز عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو کوئی چیز روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں. سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جو ایک مرتبہ پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی تاکہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، جن میں سب سے پہلے فجر ہے. اور فجر سے مراد وہ روشنی ہے جو طلوع شمس سے پہلے مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے. اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے اور دن کا آغاز ہے. تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے، ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے، ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے. اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے. مثلاً روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا. جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے. اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس وقت کو اہمیت دی جائے اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی عبادت سے کریں، اللہ کو یاد کر کے کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے کریں. اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کرے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم.
بعض نے اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں اور بعض کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی اہم ہے اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن بھی بہت اہم ہے۔ لیال کا لفظ لیل سے ہے، لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ صرف رات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ رات اور دن دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم ڈے کہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نائٹ نہیں ہوتی بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اسی لیے عشرہ ذوالحجہ کے دن زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں زیادہ اہم ہیں۔ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابن عباس کے نزدیک، ابن زبیر کے نزدیک، مجاہد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہی 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور ان کی اہمیت اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک یہ وہ 10 دن ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھا دیے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اور پھر جو مزید 10 دن بڑھائے گئے وہ یہ 10 دن شمار ہوتے ہیں۔ والشفع والوتر، یعنی شفع سے مراد تمام مخلوق ہے اور طاق اللہ کی ذات ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، سورۃ ذاریات میں آتا ہے، اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں، اور وتر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے، یعنی رات جو ہے وہ ایک طرح سے دن کے رخصت ہونے کا آغاز ہوتا ہے، اور رات کو عرب سفر بھی کرتے تھے، تو واللیل اذا یسر یعنی رات کا چلنا بھی مراد لیا گیا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی کہلاتی ہے، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس رات سے مراد وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور دوسرا عام معنی یہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے، اور ہر دن جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات پر ختم ہوتا ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک سینس آف لاس ہونے لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہ دن بھی گزر گیا۔ سورج ڈوبنے اور غروب ہونے کے ساتھ کیفیات بھی انسان کی بدل جاتی ہیں، جو ہمیں ہماری موت بھی یاد دلاتی ہیں اور اس دنیا کا اختتام بھی یاد دلاتی ہیں، کہ جس طرح اس دنیا کا ایک آغاز ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ لہذا ہم ان اوقات سے پورا فائدہ اٹھا لیں۔ معلوم نہیں کہ جو رات شروع ہو اس کی دوبارہ فجر ملے یا نہ ملے، تو جو بھی فجر ہمیں ملے، جو بھی صبح ہمیں ملے، جو بھی صبح میں سے خاص دن ہمیں ملے، جو فضیلت والے دن اور اوقات ہمیں ملے، ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان کو غفلت میں اور لہو و لعب میں اور ادھر ادھر کے کھیل تماشے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھرپور سامان تیار کر لیں۔ پھر فرمایا ہل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے؟ حجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یہ حجر سے پتھر بھی روک کا کام کرتے ہیں، اور اس سے مراد انسانی عقل بھی ہوتی، ذی حجر سے مراد عقل والا، کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے، غلط چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے، عیب والی چیزوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پچھلی قسموں کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ بہت بڑی قسمیں ہیں، کہ جو بھی صاحب عقل آدمی ہوگا وہ یہ جان لے گا کہ یہ ایک عظیم قسم ہے۔ اور اس کے بعد پھر باس بعد الموت کی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی، اور سورت کے اندر اور بہت سے سبق ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہ چند ابتدائی آیات ہی ہیں جو ہمیں اس قیمتی وقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جہاں تک عشرہ ذی الحجہ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے،
اور اس میں بذات خود اس کے 10 دن جو ہیں یہ بہت فضیلت کے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، اگرچہ اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان کی بھی فضیلت ہے اور پورے ذی الحج کی بھی ایک طرح سے فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر اس عشرے کی یعنی پہلے 10 دنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن سال میں طلوع ہوتے ہیں یا دوسرے پلانٹس پر جو دن آتے ہیں، تو دنیا سے مراد صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ دنیا سے مراد تو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں، تو دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ اس لحاظ سے فضیلت والے ہیں کہ ان میں کیے گئے عمل کی بہت فضیلت ہے، اس عمل کا درجہ اور ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر، مسند احمد کی روایت ہے، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے۔ مثلا ان دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی نماز، چاہے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، مخصوص اوقات کی نمازیں ہیں، تہجد ہے، چاشت ہے، ویسے نوافل ہیں، یہ اگر ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن میں پڑھے تو اس کا درجہ اور ہے، لیکن یہی نماز اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عام دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے، یعنی آپ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ شوال کے بھی روزے رکھتے ہیں، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین عمل ہے اور ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، تو پھر ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا بھی اجر و ثواب کئی گنا زیادہ، خواہ آپ اپنے قضاء یا چھوٹے ہوئے یا نظر کے یا منت کے یا کوئی بھی روزے رکھیں یا ویسے ہی نفلی روزے رکھیں۔ آپ 10ویں دن کے علاوہ، 10واں دن چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، پہلے 9 دن پورے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا خاص اجر و ثواب ہے۔ پھر ان دنوں میں حج ہوتا ہے، حج مبرور ہوتا ہے، یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر، عام دنوں میں بھی ذکر کرنے کا اجر ہے، لیکن ان دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے کام، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، نیکی کے جتنے کام ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس کوئی چل رہے ہوں ان کے اندر کنٹریبیوشن کرنا۔ مثلاً پچھلے دنوں ہم نے درخت لگانے کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ درخت لگاتے ہیں پھر جب تک وہ درخت باقی رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک درخت کے جتنے بھی پتے ہیں وہ سارے جو تسبیح کرتے ہیں، جب تک آپ کا لگایا ہوا درخت باقی ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے، اس کی تسبیح کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اس کا اگر کوئی پھل جاتا ہے یا اس کا سایہ ہوتا ہے یا وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے یا اگر کوئی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ واپس پلٹ کے آتا ہے درخت لگانے والے کو۔ اسی طرح اگر آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی کنواں کھدواتے ہیں، کوئی واٹر کولر کا انتظام کرتے ہیں، کوئی پائپ لائن کہیں بچھواتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں، کہیں واٹر ٹینک بنوا دیتے ہیں، تو وہ سب بھی اگر ان دنوں میں کوئی بھی آپ کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ سال کے باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اعادت کرنا، بعض اوقات انسان خود جا کر اعادت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کال کر لیتے ہیں، آپ اس کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ اور اعادت کا طریقہ یہ نہیں کہ جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں تو آپ اعادت کر رہے ہیں، اب تو آپ کو ہاسپٹل بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مریض کے پاس بھی عموماً نہیں جا سکتے، اور جس قسم کی بیماری کووڈ کی شکل میں آئی ہے تو آپ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کسی مریض کے پاس جانا، تو آپ اس کو اچھے میسج بھیج سکتے ہیں جس سے اس کی دل جوئی ہو، ایسی احادیث بھیج سکتے ہیں، ایسے ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں، ایسے اذکار بھیج سکتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو
اور یہ بھی عیادت کا بہترین طریقہ ہے. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اگر آپ کے پاس لسٹ بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے تو ایکسل پہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس لسٹ کو کھولتی ہوں اور میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کب کانٹیکٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیا خیر و بھلائی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تو دعا کیا کی کسی کے لیے. تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ایک اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیں لسٹ بنا کے، یا پھر اگر آپ ویسے کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم کس کو کتنا پوچھ رہے. اور اس میں رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بچوں تک کے ساتھ کریں. جو آپ کے بہن بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے جو بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں، ان سب کے سب سے پہلے تو نام آنے چاہیے، اور پھر آپ ان کے حال حوال معلوم کرتے رہیں، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے کام اگر آپ پلان کر لیں، یعنی ان دنوں میں اگر اگلے سال کے لیے پلان کر لیں، کیونکہ اس سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، تو سال بھر میں جو ہم نے محرم سے کام شروع کیے اب تک، ان کا جائزہ لینے کا بھی وقت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی وقت ہے. تو آپ جن جن ایریاز میں کوتاہی کرتے رہے ہیں ان کو دوبارہ سے رینیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیکچر کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، ورنہ یہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، یہ احادیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ساری معلومات ہیں. تو مقصد یہاں معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، ان معلومات کو تر و تازہ کرنا ہے، یاد دہانی کرانا ہے، اور عملی نکات سیکھنے کہ کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ایک یہ کہ وٹ ٹو ڈو، کیا کیا کرنا ہے، اور ایک یہ کہ ہاؤ ٹو ڈو، کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھولے نہیں، ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور اس سے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اپنے درجات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے. اور اس بارے میں پھر ہمیں یہ بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا ہے کہ جو بھی کام نیکی کا میں اللہ کی خاطر ان دنوں میں کروں گی وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. کوئی اور دن ایسے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آنے والا ہے کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا. یعنی خود بھی گیا، مال بھی گیا، سب کچھ ہی دے دیا اس نے اللہ کے راستے. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا سب کچھ دے دے اللہ کے راستے میں؟ نہ جان باقی رہے نہ مال باقی رہے. یہ تو چند خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی نا ایسی چیز. تو اس کے برابر، یعنی جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملنے والا ہے ان دنوں میں نیک اعمال کا. لہذا اس کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہے. یعنی یہ 10 دن ہے نا، تو اگر آپ 10 دفعہ جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی افضل ہو جائے گا اگر آپ یہ 10 دن عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو گیا اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم تزکیہ چاہتے ہیں اور ہماری بری عادتیں ہم سے دور ہوں، اور ان بری عادتوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کی جگہ نیک عادتیں
ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے، ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل دماغ کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کا ایک موقع تھا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملا، کچھ نئی عادتیں ہم نے ڈالی الحمدللہ. اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم پچھلے سال سے بہتر انسان ہوں. پھر کچھ نہ کچھ وقت کی مصروفیت کے ساتھ ہم پھر کچھ بھولنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ 10 دن دے دیتے ہیں قریب سے ہی کہ ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے پھر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. اور یہ 10 دن اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی، یعنی اپنے حق میں کمی نہ کرو، یعنی نیکی کے کام چھوڑ کر اور گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے. تو ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، کیونکہ جس موقع پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. یعنی یہ دن شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں لغو و لہو سے بچتے ہیں اور ان میں عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ موجود ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ان دنوں کی جو تعظیم ہے اور ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کے لیے جدوجہد ہے وہ پھر ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا، ہمارے رب کے نزدیک، یعنی رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو شاعر میں دین کے ظاہری جتنے بھی شاعر ہیں جس سے دین کا پتہ چلتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا شعیرہ سے ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جو سمبل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی کہ اچھا یہ اس چیز کی علامت ہے. یعنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلاً رکوع سجدے جو نماز کی علامتیں ہیں، تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حج کے مناسک بھی شاعر اللہ میں سے ہے، عمرہ کے مناسک بھی، اور اسی طرح قربانی کے جانور بھی اور حرام مہینے بھی. تو یہ جو شاعر اللہ میں سے چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں ان 10 دنوں کی تعظیم کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی تعظیم ہے اتنی زیادہ، کیوں یہ دن باقی دنوں سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں، الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ان دنوں میں بہت سی عبادتیں ایک جگہ ہو جاتی. مثلا رمضان میں تو روزہ، نماز، صدقہ وغیرہ ہو گیا، تلاوت اور ذکر اذکار اور باقی نیکی کے کام، لیکن اس میں حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، قربانی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، اور یہ معلوم مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی ان دنوں میں اتنا بہترین کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لکھ دیا کہ اگر انسان اس کو پرفارم کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی کیش میں جنت ملے گی. اور خصوصاً اگر وہ فرض حج ہو. ہمارا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید عمرے کا ثواب زیادہ ہوگا، حج تو فرض ہے نا، تو فرض ادا کرنے کا کیا، اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یاد رکھیے فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کی ادائیگی سے زیادہ ہے. مثلاً آپ نماز میں فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تو فرض کا ثواب زیادہ ہوگا. فرض روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح
اگر اور ہم پر کچھ واجبات ہیں، اپنے فرائض ہیں، ہمارے اوپر جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرض کے درجے کی کسی کیپیسٹی میں، تو ان کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی کروں گی کہ یہ بہترین دن ہے تو بہترین کام پھر کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے جج کریں گے کہ یہ بہترین ہے باقی کاموں کی نسبت. کیونکہ بعض اوقات ہمارے سامنے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں، یعنی عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور حج جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. گناہوں کی معافی بھی ضروری ہے لیکن اصل منزل تو جنت ہے نا، وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان میں یوم ترویہ ہے. یوم الترویہ کیا ہے؟ حج کے احرام باندھنے کا دن. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول دو. یعنی جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو جا کر عمرہ کر لو، احرام کھول دو، بال ترشوا لو، عمرہ ہو گیا. اب چونکہ ایک ہی سفر میں ہم 2 کام کر رہے ہیں نا، عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور یوم ترویہ تک برابر اسی حال میں حلال رہو. پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. اور اس کو ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ روا کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، کیونکہ اہل عرب حج پر جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے ان کو سیراب کرتے تھے، کیونکہ آگے کا سفر کچھ کٹھن ہے اور شاید پانی اتنی مقدار میں نہ ملے، تو یعنی تیاری کر لیں. تو اس سے یہ ترویہ کا دن کہلانے لگا. یعنی اس دن حج کے مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ 8 تاریخ ہوتی ہے ذی الحجہ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین، قیمتی ترین، کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے اور اس دین کی ہمیں سمجھ دی ہے، اس دین سے ہمیں محبت دی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ سب سے قیمتی نعمت، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے اور اس پر غم آنے لگے تو خوشی کے لیے سوچ لیا کریں، مجھے اللہ نے دین تو دیا ہے نا، اپنی معرفت تو دی ہے، اپنی پہچان تو دی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے، اپنی یاد تو دی ہے، میرے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، میں کس بات پہ رنج کروں. تو کسی چیز کے کھونے کا، جانے کا، بے وفائی کا، چھوڑنے کا آپ کو پھر رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں. دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. ہوا خیر مما یجمعون، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی دولت مند، کسی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے انسان کی کوئی بڑائی جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرے اور کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے کہ ہائے میں بیچاری، میرے پاس تو یہ نہیں، میں کیوں اس سے محروم رہ گئی. اگر زندگی میں کسی بھی چیز کی محرومی ہے، کوئی بھی چیز کم ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے بیچاری، اس کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں، کوئی بیچارے نہیں. جس کے پاس دین کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں سے غم اور دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ دن
نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے، اور وہ بھی اسی عشرہ ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اس دن کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے، یعنی تھکے ہارے ماندے، گرمی ہے، رش ہے، بے آرامی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہاں سے سفر کر کے مال خرچ کر کے تھک کر یہ یہاں آج اس میدان میں آ کھڑے ہوئے یہاں وقوف کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نظر فرماتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو قابل رشک ہے وہ بندے جنہیں اس دن عرفہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آبویسلی وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہ دن حاجیوں کے لیے تو معافی کا دن ہے ہی، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے یعنی وائڈ اینڈ ڈیپ راستوں سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی بری حالت ہے ان کی، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی وہاں جا کر جو لوگ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ اس میدان میں موجود نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت عرفات والوں کی معافی ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں بھی یہاں جو عرفات میں نہیں پہنچتے ان کو بھی خاص بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بخش رہا ہے، تو ہمارے حالات جانتا ہے، ہمارا شوق جانتا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، ہم پیچھے نہ رہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو آج کے اس دن میں ہمیں بخش دے اور تو ہمیں معاف کر دے جس طرح تو اہل عرفات کو بخش رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو عرفات میں نہیں پہنچ سکتے وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ روزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ تو معاف کرتا ہے، اگلے سال کے لیے بھی معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک تزکیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو راہ دیتی ہے، اور پھر انسان اگلے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں اسی عشرے میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو
یعنی اپنی لائیولیہڈ کے لیے محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے. اور اگر کوئی شخص حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حاجیوں کے لیے ہے، اس رات وہاں ٹھہرنا مزدلفہ. اور اگر آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھی خاص ہی رات ہوتی ہے، جس میں منا کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، اور پھر جب آپ یہ رات مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس خیمے نہیں ہوتے، آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو لازماً آپ کو قبر کی یاد دلا دیتی ہے، کیونکہ سبھی کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی بیمار ہے اور کسی کے لیے کوئی خاص اسٹریچر یا کوئی ایسا بیڈ ارینج کیا گیا، وہ ہارڈلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ سبھی لوگ زمین پر مٹی پہ چادریں بچھا کے یا صفیں بچھا کے اس پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس سبھی لوگ احرام میں ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اٹھ کے دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے مردے کفن میں پڑے ہوئے لیٹے ہیں. ایسے موت یاد آتی ہے اور ایسے قبر یاد آتی ہے اور ایسے رب یاد آتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہی ایکسپیرئنس ہے. یہ رات بھی اسی عشرے کی رات ہے، اور اس رات بھی، اور پھر اس دن صبح اٹھ کر خاص طور پر ارلی اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا، یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت عبادتوں میں سے ہے. اہل مزدلفہ کے بارے میں آتا ہے، بلال بن رباح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے. یعنی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہے، انہوں نے جو گناہگاروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اس وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو گئی ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا اللہ نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا. یعنی آج کی رات میں جو دعائیں کی اور یہ صبح اٹھ کر جو اللہ کو پکارا تو تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو گئی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ والوں کو خوشخبری دی تھی. انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے، وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے. آپ ویسے جائیں عمرے پہ جا کے کنکریاں ماریں اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ اس عشرے کے 10 تاریخ کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے، ایک سٹون پھینکنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. تو ہر کنکری جو پھینکتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ، اور ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا، موبقات السبع جس کو کہتے ہیں نا، 7 بڑے بڑے گناہ جو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، روشنی کا سبب ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا اور ہر شخص کا اپنا اپنا نور ہوگا پل صراط کے اوپر. تو اس لیے نیت بھی کرے اور دعا بھی مانگے کہ یا اللہ حج کھول دے تاکہ ہم بھی پہنچیں، اور ہم اس پورے شعور اور احساس کے ساتھ یہ کنکریاں ماریں اور اس احساس کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرما دے گا، اور اس احساس کے ساتھ اس عرفہ میں قیام کریں اور کسی تکلیف پہ تنگ نہ ہو. کیونکہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہاں گندگی تھی، وہاں فلاں تھا، جہاں اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا. اور پھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہو سکتے. آپ اللہ کے گھر آئے، جس کام پہ آئے ادھر ہی فوکس رکھیں، لوگوں کی حرکتوں کو کم دیکھیں، اپنے مقصد پہ اور اجر کمانے کے اوپر پوری توجہ رکھیں، اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے پورا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں. انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیوں ہے کہ اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں. یعنی جب حج کے یہ دن آئے اور عید کے دن آئے
تو بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام میں معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یاد رکھیے کہ قربانی کا دن بھی افضل دنوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ بن قرط روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے، اس کے بعد یوم القر، یعنی قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل 10واں دن ہے، اور پھر 11واں دن، یعنی کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے کی، پھر تھرڈ ڈے کی۔ اور قربانی بذات خود ایک بہت افضل عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، العج والثج۔ عج کا مطلب ہے لبیک پکارنا، یعنی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ حج زیادہ افضل ہے جس میں یہ والا ذکر زیادہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خون بہانا، یعنی قربانی کرنا، یعنی جس حج میں قربانی کی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، 100 اونٹ۔ ہم گائے کا ایک حصہ ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہاں دیں، پاکستان میں دیں، کس کو دیں کس کو نہ دیں، اور کیا صرف اپنے لیے کریں یا اپنی امی ابو کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے، کیونکہ قربانی تو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا۔ اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے، تو اپنی جانیں نہیں تو جانور ہی قربان کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے، اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر، اپنے مال میں سے۔ آپ کی وسعت کیا ہے یہ دیکھیں، آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں، آپ ایک گائے کر سکتے ہیں، آپ ایک اونٹ کر سکتے ہیں، آپ 10 اونٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ضرورت کتنی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے الہدا سے جو قربانیاں کرواتے ہیں مختلف دور دور کی جگہوں پر، یقین مانے بہت سارے لوگ اس سال میں صرف اس ایک موقع پر گوشت کھاتے ہیں جو عید قربان کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ان کے ہاں جانور ہوتے ہیں، نہ وہ قربان کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور جا کے وہاں اتنی دور تکلیف اٹھاتا ہے بانٹ کے آنے کی۔ تو ہم اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جب جی چاہیں آرڈر کر لیں، خود نہیں جا سکتے تو اوبر سے منگوا لیں کچھ، وہاں ایسی سہولتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، اور شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو ان نعمتوں میں شریک کریں، جو خود کھا رہے ہیں اوروں کو بھی کھلائیں، جو اپنے کو پسند ہے اوروں کو بھی دیں، تاکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا اور ان کے ہاتھوں ہمیں دلواتا، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ تو یہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی اس قربانی کے دن میں قربانی کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی الحجہ ہے، پھر 8 ذی الحجہ، یعنی حج کے دنوں میں سے پھر حج کے اعتبار سے بھی بتایا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے آپ اسے ذبح کریں، کیونکہ آپ کا جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجب معاملہ تھا۔ وہ پودوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے تھے جو 1 سال میں پھل لے آئے، سوائے ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا تو وہ پھل نہیں لایا، تو آپ نے پھر اس کو اکھڑوا کے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا۔ تو اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 کیملز اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے تھے۔ 63۔ آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک قربانی گھر میں کروا لیں نا تو ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گوشت نہیں سمیٹا جاتا۔ اور بچپن ہم سب کا جس طرح گزرا ہے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طرح پورے محلے میں قربانیاں ہوتی تھیں اور
کس طرح پھر وہ اتنا گوشت ہوتا تھا کہ چارپائیوں پہ کپڑے بچھا کے اور پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر، اور پھر اس کی ڈھیریاں بنتی تھی اور پھر بانٹا جاتا تھا. اور وہ پورا دن کہتے تھے نئے کپڑے کس لیے پہننے ہیں، کیونکہ اتنا کام کا دن ہے. اچھا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ نہر ہی نہیں کر دیے، بلکہ ہر ایک میں سے ایک پیس بھی لیا اور پھر اس سارے کو پکوایا گیا اور اس میں سے کھایا گیا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. آج کا دن ہے آپ کے پاس، کل سے تو انشاءاللہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو اپنے بال ناخن جو بھی صفائی کرنی ہے اپنے جسم کی وہ آج کر لیں. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن پھر آپ نہیں، جب قربانی ہو جائے تو پھر بال ناخن کاٹیں. لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو پھر رخصت ہے. اگر آپ کا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا تو پھر بھی آپ احتیاط برتیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے، تو جتنے دن بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں رکھ لیں، لیکن 9 تاریخ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جہنم اور گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر ایک دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس عشرے میں عید بھی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عشرے میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. یہ نعمتیں اگر گننا شروع کرے انسان تو غور و فکر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. تو ان میں عید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، یہ سارے دن، ایام تشریق جو بعد کے 3 دن ہیں 10 کے بعد کے، ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں. یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. حج والوں کے لیے مراد ہے جو وہاں پر کھایا پیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ حج کے موقع پر نہیں رکھا تھا. اور ام الفضل نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ سب کے سامنے پی لیا، جس سے پتا چلا کہ اس دن یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کا ہی اہتمام ہوگا. اور عید کا دن تو باقاعدہ پھر جو قربانی کا دن ہے، قربانی کے گوشت اور ویسے کھانے پینے کے دن ہے. صحابہ کرام جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ کس شکل میں؟ مثلاً یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی جو ہے کوشش کریں کہ اول وقت میں ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو. پھر اگر آپ اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے تو نوافل کی ادائیگی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کر لوں. تو اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 کر لیں، یعنی 4 زیادہ افضل ہیں 2 کی نسبت. ویسے تو 12 تک پڑھنے کی بھی آتی ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنے چاہیں آپ اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت ضرور ادا کریں. یعنی اگر آپ کو سنتیں پڑھنے کی عادت نہیں تو سنتیں ضرور پڑھیں. 2 سنت فجر کی، 4 پہلے اور 2 بعد ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی. پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی نوافل، نمازوں کے آس پاس بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام، ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہو تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں. فرمایا تو جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، شکر ہے کہ اب مسجدوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. تب 2 سال وہ جو عادت خراب ہو گئی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند ہے، تو ان دنوں میں پھر عادت ڈال کے ریوائیو کر لیں. پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں. اور اگر
دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں, تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے, اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. روزوں کے بارے میں تو بات ہو ہی گئی, اور روزہ رکھنا جو ہے, جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا, اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ قضا روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے. صدقہ خیرات کرنے کا, جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں. اپنے پروجیکٹس دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جن میں آپ ان دنوں میں ڈال سکتے ہیں, اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی. اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ, ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں. اگر باہر دینے کو کچھ نہیں, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے, کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی آپ سے حسد رکھتا ہو دل میں, کبھی آپ سے خوش نہ ہو, کبھی شکریہ ادا نہ کرے, جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے. کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں, تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا, یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے. نہیں, تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا, اللہ کی خاطر دینا ہے, اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا. پھر یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, طالب علموں پر, ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یعنی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں. ہر جگہ تھوڑا 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 ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملیں. پھر قرآن مجید سے تعلق, کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی قرآن کی تلاوت, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا. تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. جن کو اللہ توفیق دے روز 3 سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں, نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے, اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں, اور اگر حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں, معنی پر غور کریں, عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں. پھر ذکر کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں, اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا, لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری, جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جنت کی خوشخبری ملتی, جنت کی خوشخبری ملتی. اور پھر یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کامیابی کا ذریعہ ہے, سکون کا باعث ہے, اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. صحابہ اور تابعین ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے, بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے. خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے, اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے. اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات, عورتیں بھی تکبیرات کہتی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے, وہ کہتے, اور بازار والے پھر کہتے, نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا, یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا. کیا منظر ہوگا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر, خیمے میں, راستے میں, دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر میں تکبیر کہتی تھیں, اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھیں. یعنی مسجد کے اگلے سے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے, پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھیں. اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. بچوں کو لگا دے اس کام پہ گھر پہ, اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں.
اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ایک اور بھی ہے، اللہم انت اعلی واجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے، اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدہ نہیں تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی کہ معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ امت کو بھی تاکید کی، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، اللہ یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں تو ہمیں سال بھر اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں۔ تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے۔ اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ اور اس کام میں صرف خود اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور اگر ان کو موٹیویشن دلانی ہے تو اس لیکچر کا لنک آپ ان سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی سن کر تیار ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے ہر شخص 10 لوگوں کو بتائے گا، وہ جو عمل کریں گے وہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم استاذہ جی، جو مین یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہم پہ مارٹگیج ہے تو وہ قرضہ ہے تو ہم قربانی کر سکتے؟ تو ساری زندگی ختم نہ ہونے والا قرضہ ہے، وہ تو آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے نا، وہ تو ایک اس طرح کا قرضہ نہیں ہے۔ اس قرضے کے باوجود آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کون سی چیز چھوڑی ہوئی ہے ہم نے؟ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری پارٹیاں دیکھ لیں، ہمارے سارے کام، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم
عام دنوں میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، غریبوں کو پیسے دے دو. غریبوں کو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی چھڑا کے نہیں، آپ ویسے بھی دیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کے واقعی حالات بہت تنگ ہے، استطاعت ہی نہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر کہیں سے بھی گنجائش نکلتی ہے تو بہترین کام ہے. جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے گناہ جڑتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی جو گرتا ہے وہ بھی میزان میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی 10 تاریخ کو، یعنی قربانی کے دنوں میں اس سے افضل نیکی کوئی نہیں کہ انسان قربانی کرے. تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ کے اور ادھر ادھر کی تعویلوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی ہم ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جس طریقے پر ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کا آغاز جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہو گیا تھا. یعنی قربانی ایسی اہم عبادت ہے کہ بالکل شروع سے ہمارے اوپر لازم. پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا قربان کرنے کی بات کی گئی، اور اس کے بدلے میں پھر یہ سنت جاری ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے ہر سال قربانی کرتے تھے، اور حج کے موقع پر تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. افضل یہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہو وہیں کریں، لیکن اگر وہاں موقع نہ ہو تو دوسری جگہ، اور اگر وسعت زیادہ ہو تو یہاں بھی کر لیں، اور غریب رشتہ داروں کے پاس بھی کر لیں کہ ان کو بھی گوشت کھانے کو مل جائے. استاذہ جی زیادہ تر نا جیسے انڈیا پاکستان میں ریموٹ ایریاز میں الحمدللہ الہدا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ہم ادھر پیسے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ جہاں پر انتظام ہے اور جو لوگ ہمارے بہاف پر تکلیف اٹھاتے ہیں اور محنت سے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو بھی ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. استادہ جب تکبیرات پڑھ رہی تھی تو وہ کارڈ میں ہے الہدا کے یا ایپ میں کہیں پہ ہے جہاں سے ہم بھی دیکھ کے پڑھ سکیں؟ بلو کارڈ تکبیرات کا، تو وہ اگر اسٹور سے لے لیں تو بہتر ہے. استاذہ جی تذکیر جو ہے وہ ہمیشہ ہی مومنین کو فائدہ دیتی ہے جی. اور کتنی دفعہ ہم یہ سب سنتے ہیں، لیکن سبحان اللہ آج جب آپ مزدلفہ کی بات کر رہے تھے اور رمی جمار کی بات کر رہے تھے تو وہ پورا منظر ذہن میں اور آنکھوں میں گھوم رہا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ ہم نے اس وقت یہ سب سوچ کے کیوں نہیں یہ کام کیا تھا، اور دل میں پھر وہ خواہش ابھری کہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دے. وہ رات کی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچی تھی سبحان اللہ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس دن، اور وہ کوئی چادر کا خیال بھی نہیں آتا، پتھروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور اتنی میٹھی نیند آتی ہے وہاں پہ کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے. آمین آمین. استاذہ جی کنکریاں جب پھینکنے کی باری آتی ہے تو مولڈر تو میرے ساتھ بیٹا گیا تھا، میری طرف سے لے گیا کنکریاں پھینکنے کے لیے. جی ٹھیک ہے، دوسرے کے بہاف پہ ہو جاتی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ استاذہ جی. اتنا خوبصورت، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری حج کی بیوٹیفل میموریز جو ہے نا وہ ذہن میں ریوائیو ہو گئیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ وہ زمین کے ایک خطے میں وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت اس ایک خطے سے نکل کر پوری دنیا میں کہاں کہاں کس کس فارم میں مختلف شکلوں میں پہنچ رہی ہوتی ہے. خواہ لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہوں دنیا کے ہر حصے میں موجود لوگوں کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ تجارتوں کے سامان وہاں سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، جانوروں کا گوشت کہاں کہاں پہنچ رہا ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کہاں کہاں اللہ کا فضل پہنچتا ہے اس ایک خطے سے. اور عرفہ کا دن کیسے قیامت کے دن حشر کا میدان یاد دلا دیتا ہے کہ جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. سازا جی کچھ دن پہلے ہمارے ہی گروپس میں ایک پوسٹ شیئر ہوئی تھی جو بہت ایک طرح سے آئی اوپنر تھی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس قربانی کا، جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ غریبوں کو پیسے دینے پہ زیادہ ابھارتے ہیں کہ قربانی میں کیا فائدے ہیں، تو اس میں قربانی کے فوائد کا جو ایک ریپل ایفیکٹ شروع ہوتا ہے کہ قربانی سے اینیولی اوور آل اکنامک سائیکل کتنا زیادہ گرو کرتا ہے، کتنا تھرائیو کرتا ہے. ہم نے تو کبھی ان اینگل سے سوچا نہیں تھا، لیکن جب وہ میں نے پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں شیئر کی جائیں، اور خود ہم اس کو 2-4 دفعہ پڑھ لیں تاکہ جہاں کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے تو ان کو علم کے ساتھ اس چیز کو ڈیفیوز کیا جا سکے، اور واقعی ان کو بھی سوچنے کا ایک نیا موقع ملے گا کہ قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو عبادت قرار دیا. اگر وہ ساری چیزیں ہوتی جو لوگ جس کی قباحتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تو بہت بلند ہے. تو ہم خاص طور پہ اس چیز کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت سے جو جو عبادات جب جب ہم پہ لازم کی ہیں یا ان کو سنت میں داخل کیا ہے یا ان کے بارے میں کوئی استحباب کی بات آتی ہے تو ہم اس کی اتنی قدر کر کے اس کے اوپر یعنی ہرس رکھیں اس کی، اور اس ہرس کو پھیلانے میں بھی مددگار ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ کل سے ہم اگلے 9 دن تک ذوالحجہ میں ہم اوور آل بھی زندگی میں کون سے کام، کون سی چیزیں بہترین ہیں، اللہ کو پسند ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں،
ان پہ بات کرتے رہیں گے. افضل اعمال اور افضل کام، یعنی افضل دنوں میں بہترین کام اور بہترین چیزوں کی طرف جو دین نے ہمیں بتائی ہیں ان کی طرف کیسے توجہ کریں، تاکہ ہم خاص اس پورے عشرے میں علم سیکھنے سکھانے کا کام کر سکیں. کیونکہ اب کیپیسٹی بڑھ گئی ہے تو ویک ڈیز میں بھی اور لوگوں کو آپ مزید انوائٹ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. کیونکہ کلاس میں بیٹھ کے یکسوئی سے سن کے جو ذہن بنتا ہے وہ گھر میں اس طرح بات نہیں بنتی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے پھر سے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.